وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے آپسی معاملات میں ایک عمل اور ایک معاملہ پیش آتا ہے۔ شوہر بیوی کا کوئی ایسا طریقہ آپس میں اختیار کرنا جس طریقے کے اختیار کرنے کے بعد آگے بچوں کی ولادت نہ ہو سکے۔ اب اس میں دو طریقے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے فی الحال کوئی ایسی شکل نہ بنے، یعنی جب آگے بندہ ارادہ کرے تو وہ اپنے ارادے کو پورا کر سکے، جب بچے کا ارادہ ہو تو وہ ہونے کے چانس بھی رہے، فی الحال حمل کی اور پریگننسی کی کوئی شکل نہ بنے۔ یہ تو عارضی طریقے یعنی ٹیمپریری طریقے پر جو بندہ طریقے اختیار کرتا ہے، وہ مجھے وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک تو چیزیں یہ ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مستقل پرماننٹلی والا کوئی معاملہ کرا لیا جائے جس کے بعد آگے بچے پیدا ہونے کا چانس ہی ختم ہو جائے اور امکان ہی نہ رہے کہ آگے بچوں کی ولادت ہوگی۔ یہ دونوں طریقے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سا دونوں پر شریعت کے اصول کی روشنی میں غور کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیں دونوں کا حکم الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بھی معاملہ چونکہ ایسا ہے کہ اس میں سب کا آج کل ابتلا ہے اور لوگ مبتلا ہیں ان مسائل کے اندر، تو اس وجہ سے اس بات کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کا حکم شرعی ہمارے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے۔ چنانچہ شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کا ہونا یا بچوں کی ولادت سے گھبرانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرے کہ جی کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، ان باتوں کو سوچ کر کے کوئی رکاوٹ کا طریقہ اختیار کرے، شریعت کہتی ہے یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں ختم ہو جاتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی عطا فرماتے، ان کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ خالی ماں باپ یہ سوچنے لگے کہ جی ہماری ذمہ داری ہے ان کی روزی، اور ہم اپنے بجٹ کے حساب سے بچے پیدا کریں گے، جو ہمارا بجٹ ہے اتنے ہم کریں گے، تو یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ جناب والا اگر بجٹ ہم دیکھ رہے ہیں نا تو پھر ہم بھول جائیں، ذرا سی اللہ اگر ہمیں بیماری دے دے، ایک جھٹکا کسی چیز کا پڑ جائے، اچھے سے اچھے آدمی کا بجٹ فیل ہو جاتا ہے۔ بجٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور بجٹ کوئی ان چیزوں میں معیار نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو روزی دینا اور تمہیں روزی دینا وہ میری ذمہ داری ہے، وہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم انہیں روزی دو گے۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، بعض مرتبہ واقعی میں کچھ ایسے عذر پیش آ جاتے ہیں کہ وہاں پر بچے کے پیدا کرنے کی صلاحیت خاص طور سے عورت کو نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر شریعت نے وہ عذر کیا بیان کیے؟ نمبر ایک، مثلا عورت کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ وہ اب پریگننسی کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، وہ نہیں اٹھا سکتی اس کی تکلیف۔ یہ بھی شکلیں بعض مرتبہ بن جاتی ہیں، بعض مرتبہ انٹرنل جو سسٹم ہے یعنی اندرونی جو سسٹم ہے عورت کے، وہ اتنے کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ بچے کی جو حمل کی مدت ہے
اور اس کے دوران جن تکلیفوں سے عورت گزرتی ہے وہ برداشت کی طاقت اس میں نہیں رہتی، تو بعض مرتبہ یہ شکل بن جاتی ہے۔ تو حمل کی اور پریگننسی کی اگر طاقت ہی نہ ہو، شریعت نے کہا کہ پھر آپ کوئی فی الحال ایسا طریقہ بھی اختیار کر لیں جتنے میں عورت کو ذرا سنبھلنے کا موقع مل جائے، یعنی ابھی اس کی باڈی تیار نہیں ہے، ابھی وہ باڈی کے اعتبار سے فٹ نہیں ہے، تو تھوڑے دن آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں جس سے اسے حمل نہ ہو۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کوئی سا بھی آپ طریقہ اختیار کریں، تو اجازت ہے، گنجائش ہے اس کی، اگر اس میں یہ پریشانی کا معاملہ ہے۔ یا اسی طرح کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے اندر حمل یعنی پیٹ میں اس کے بچے کا ہونا تو وہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن جو ولادت کی تکلیف ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہے، تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ پھر آپ عارضی طور پر کوئی طریقہ ایسا اختیار کر لیں کہ جس سے عورت کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا موقع مل جائے، ایک دم سے کوئی حمل کا مسئلہ پیش نہ آئے، اور آپ ان مسئلوں کو کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے حل کراتے رہیں، اور اتنے یہ معاملات حل ہوں، اتنے کوئی عارضی طریقہ اختیار کر لیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ بھی شریعت میں جائز ہے، ایسے موقع پر بھی کر سکتے۔ یا تیسری شکل جو ہمارے یہاں پہ موجود ہے وہ یہ کہ مان لیجئے ایک بچی کی ولادت ہوئی، ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا، اب ایک دم سے دوسرا بچہ بھی اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ تو ماں کے نگرانی ہو سکتی ہے اور نہ بچوں کی نگرانی، دونوں طرف سے دونوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تھوڑا اتنا ٹائم پیریڈ، اتنا زمانہ کہ جتنے میں وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سنبھل جائے، اور ماں کو اپنی جو طاقت ہے، اپنی صلاحیت ہے، اپنی باڈی ہے، اسے سنبھالنے کا ذرا ٹائم مل جائے، یعنی دو بچوں میں کچھ نہ کچھ فاصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے جس سے حمل نہ ہو، شریعت نے اسے بھی ایسی صورت میں جائز قرار دیا، تھوڑا بہت گیپ کرنے کے لیے۔ اب تھوڑے بہت کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہو گیا اس کے بعد 6-7 سال گزر گئے، دوسرے حضرت تشریف ہی نہیں لا رہے کہ جی کیا چل رہا ہے، کہ جی بس ایک ہو گیا، اب تھوڑا سا نا ذرا اطمینان سے یہ بڑا ہو جائے، اسکول جانا شروع کر دے اور یہ ہو جائے، یہ اتنا لمبا نہیں۔ شریعت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر عورت کی باڈی کو فٹ ہونے کا ٹائم مل جائے، ادھر بچے کی نگرانی آسان ہو جائے، تھوڑا سا یہ آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹائم کتنا ہوگا، بندہ اتنے کے اعتبار سے فاصلہ کر لے۔ شریعت نے اس موقع پر بھی کوئی سا بھی ایسا طریقہ جو آپ اختیار کریں اسے جائز قرار دیا۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہم سب کے لیے ضرورت کی چیز ہے، اور یہ بات عموماً ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم سب کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، شریعت نے ہمارے لیے یہ ہدایت اس موقع پر عطا فرمائی ہے۔ تو ایسے انداز میں ایسے موقعوں کے اوپر کوئی سا بھی ایسا طریقہ جس سے فی الحال عورت کو حمل نہ ہو، اجازت ہے اختیار کرنے کی، اور شریعت نے اسے جائز قرار دیا۔ یہ تو وہ ہیں جو ٹیمپریری طریقے، یعنی کبھی کبھار کچھ وقت کے لیے اجازت ہے ان عذر کی شکل میں۔ البتہ وہ طریقے جو پرماننٹلی ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل کرانا جس کے بعد عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یعنی آگے چانس ہی نہ رہے اور موقع ہی ختم ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، باقی اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، وہ ہمیشہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بات ہم دنیاوی اسباب کے دائرے میں کر رہے ہیں۔ تو
مستقل طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس طریقے کے اختیار کرنے کے بعد عورت میں صلاحیت ہی ختم ہو جائے بچے کی ولادت کی، یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور یہ طریقہ سب سے زیادہ کب پیش آتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، آپریشن سے بچہ ہو گئے، ایک بچے کی ولادت ہوئی، آپریشن سے ہو گئے، دوسرا بچے کا نمبر آیا، وہ بھی آپریشن سے ہو گیا، اس کے بعد تیسرے بچے کا نمبر آیا، دو آپریشن کے بعد ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی اب تیسرے کا نہ رسک لیں، لیکن اگر بہت زیادہ کوشش کی بھی جائے تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو تیسرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا ہوا کسی عورت کے، مان لیجئے وہ بھی آپریشن سے ہو گئے، 3 بچے ہوئے اور تینوں آپریشن سے، اور وہ سارے کے سارے اسی طرح سے ولادت ہوئی، اور اب وہاں پر وہ آپریشن سے پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر جو آپ کے بچہ دانی کی جو راہ ہے، راستہ ہے، اسی پر وہاں پر وہ بند لگا دیتے اور معاملے کو وہیں سے روک دیتے ہیں تاکہ آگے حمل اور پریگننسی کی نوبت ہی نہ آ سکے، یعنی آپریشن کر کے اب باقاعدہ اندر سے ہی سسٹم کو ختم کر دیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ کیا یہ طریقہ ناجائز ہے؟ اس بارے میں یاد رکھنا، ابھی کچھ دن پہلے غالباً کسی نے پوچھا تھا یا لکھ کر کے سوال آیا تھا، یہ میرے یاد نہیں، کسی نے معلوم کیا کہ 3 آپریشن کے بعد میں ڈاکٹر نے اس کے آپریشن کر کے اندر سے بالکل بچے دانی سے سلسلہ ختم کر دیا کہ اب آگے بچے ہو نہیں سکتے۔ اس نے عورت نے یہ ذکر اور عورتوں میں کیا، عورتوں کے سامنے یہ مسئلہ ذکر میں آیا، تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر یہ عمل ہو جائے گا تو یہ تو بہت ہی بڑا حرام کام ہے، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، نہ تو تیری اب کوئی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اب تیرا غسل اور وضو بھی معتبر نہیں ہوگا، اور بس یہ تو حرام کام سر پہ اب سوار رہے گا، اس سے اب تیرا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ تو کچھ لوگ ایسے کہ جن کے ذہن یہ اس انداز کے بنے ہوئے۔ اب مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے وہ ذرا یاد رکھنا۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 آپریشن ہو چکے، یہ بڑے آپریشن ہو چکے، اور اس کے بعد کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر یہ رائے دیتا ہے کہ واقعی میں اگر 4تھی مرتبہ کا نمبر آیا تو اب عورت کی یا بچے کی جان کے خطرے کے زیادہ چانس ہے کہ پھر یہ بچ نہیں سکے گی، تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر صحیح ہے تو ماہر ہے، بلکہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، اس سے بھی رائے لیں، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو اس کے اندر، اگر وہ یہ رائے دے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اب وہاں پر مستقل والی رکاوٹ کا اگر عمل کرا لیں آپ کے لیے جائز ہے، منع نہیں، بالکل جائز ہے۔ یعنی ایک ڈاکٹر ہے، وہ نیک بھی ہے، مسلمان بھی ہے، وہ ماہر بھی ہے، علاج سے واقف بھی ہے، وہ خود کہہ رہے کہ جی جان کا خطرہ ہے، اور زیادہ چانس ہے کہ اگر اب 4تھی مرتبہ رسک لیا تو پیٹ ہے بھائی، وہ 3 بار کٹ چکا ہے، اگر 4تھی مرتبہ کی نوبت آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ جان جانے کے معاملہ ہے، لہذا ہمیں یہاں پر اب اندر سے ہی آپریشن کر کے بند کرنا پڑے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ عمل جائز ہے، اور اگر کرانا پڑ جائے کسی کو، اللہ نہ کرے تو اجازت ہے، اور کوئی کرا لے تو کوئی گناہ کی بات بولو بھائی نہیں ہے۔
اس طرح کے الٹی سیدھی باتیں چلا دینا جو یہ عوام کے درمیان میں مشہور ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی باتوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ شریعت میں جان کی حفاظت ملحوظ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے شریعت کے اندر کہ جی جان خطرے میں پڑے تب بھی بچے پیدا کرتے رہو، ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اپنی جان کی حفاظت بھی اللہ نے ہماری ذمہ داری بنائی ہے، اس کا بھی بندے کو وہاں پہ خیال کرانا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں بیان کر دی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی حمل کو روکنے کے لیے کوئی عارضی ٹیمپریری طریقہ اختیار کرنا کب کب جائز ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مستقل طور پہ رکاوٹ کے لیے ٹیوب وغیرہ کو کٹوا دینا یا گرا لگوا دینا یا بند کرا دینا جس سے آگے چانس ہی ختم ہو جائیں بچے کے، یہ کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلے پیش آتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بھائی سمجھ گئے سب حضرات؟